یہ برسات کا منظر ہے۔ خشک راوی میں پانی آ جانے پر جب دریا کی موجیں لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں تو اہلیان لاہور کو اس دریا میں چھپا ایک جوہر یاد آ جاتا ہے جو نہ صرف تاریخ اور محبت بلکہ تلخ یادوں میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ ہم آپ کو کامران کی بارادری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماضی کی یہ شاندار عمارت آج تو وقت کی کسوٹی پر کھڑی ہے، مگر اس کا پیچیدہ فن تعمیر ایک گزرے ہوئے سنہری دور کی محبت اور دستکاری کی عکاسی کرتا ہے۔ بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شہنشاہ بابر کی 1530 میں وفات ہوئی تو اس کے بڑے بیٹے شہزادہ کامران مرزا نے لاہور کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نئے شہنشاہ ہمایوں نے کامران کا قبضہ مانتے ہوئے اسے فراخ دلی سے لاہور کا گورنر بھی بنایا۔ کامران نے لاہور کے باہر اور دریائے راوی کے اس پار ایک باغ تعمیر کروایا اور 1540 میں اسی باغ کے وسط میں یہ بارادری تعمیر کروائی جو لاہور میں مغلیہ سلطنت کی پہلی عمارت تھی۔ موجودہ وقت میں بارادری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع ہے، لیکن اس کی تعمیر کے وقت دریائے راوی باغ سے کئی سو میٹر دور تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس کا باغ 1600 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا، جس کے درمیان میں ایک تالاب اور اس تالاب کے بھی وسط میں یہ بارادری تعمیر کروائی گئی تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک دریا نے اس بارادری کی دیواروں کو بہا لے جانے کی بہت کوشش کی۔ اس کا باغ تو دریا کی نظر ہو گیا، مگر بارادری کسی نہ کسی طرح قائم رہ گئی۔ اس عمارت کے ساتھ ایک بہت تلخ واقعے کی یاد وابستہ ہے۔ یہاں شہنشاہ جہانگیر سے بغاوت کرنے والے اس کے اپنے بیٹے خسرو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے بیٹے اور دیگر باغیوں کو جب جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے نہ صرف باغیوں کو سزائے موت کا حکم دیا بلکہ اپنے بیٹے خسرو کی آنکھیں نکالنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ کہا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بارادری سے قلعہ لاہور تک کے راستے میں خسرو کے 300 کے قریب ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کے درمیان سے گھسیٹ کر خسرو کو قلعہ لاہور تک لے جایا گیا اور اس کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ قلعہ لاہور ہی میں خسرو کی موت واقع ہوئی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خسرو کو سزا دینے والے اسی جہانگیر نے خود اپنے باپ جلال الدین اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس دوران میں جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو کو اپنے دادا اکبر کی مکمل حمایت حاصل تھی اور لگتا تھا کہ اکبر کے بعد اس کا پوتا خسرو ہی بادشاہ بنے گا، مگر اکبر کی زندگی کے آخری حصے میں باپ بیٹا یعنی اکبر اور جہانگیر کی صلح ہو گئی اور یوں جہانگیر ہی مغل سلطنت کا ولی عہد رہا اور بادشاہ بننے کے لیے اس کو اپنے ہی بیٹے کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔